شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیلۃ القدر کو تنظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا، کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ ابو بکر وراق نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہوں۔ انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات ہر گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے جو معافی کا طالب ہو، لیکن صرف 4 لوگوں کو اللہ پاک معاف نہیں کرتا۔ ان 4 لوگوں کا بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی۔ آپ نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امت کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور تفسیر عزیری میں ہے، حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، جو کچھ طالب معاش میں کھانا پکانے میں اور دیگر اموار دنیا میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ علیہ سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے، اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں،
کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ ناظرین گرامی، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دے کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں: ایک مرتبہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایات سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تشریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اس 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، اے مسلمانوں، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو اطلاع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کی تاثرات پائے جائیں گے اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابن شیبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب القدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے، اور عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ناظرین گرامی، 4 لوگوں کی بخشش شب قدر کی رات بھی اللہ پاک نہیں فرماتا۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمانی کرتا ہو۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو۔ نمبر 4، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔